تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کی ارننگ بھی بڑی ہوگی. حکومت کے ٹیکسز ہیں وہ اکانومی جیسے گرو کرتی ہے اس سے ٹیکسز بڑھتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کے ٹیکس بھی بڑھے ہیں 2.1% سے گروتھ 3. یہ میں نے NEC کی میٹنگ میں بھی بات کی تھی, اس کا جواب خاطر خواہ نہیں ملا مجھے, کہ 2.1% سے 3.94% آپ کی گروتھ ہو گئی ہے. تو آپ کے ٹیکسز بڑھنے کی بجائے, یعنی آپ کے ریسورسز بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہوئے؟ کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا یہ؟ تو وہ انہوں نے آئے بھائی ہے, ہماری کوئی ایکسپلینیشن ان کے پاس نہیں ہوتی, پھر ایک دم آتے ہیں کہ جی آپ صرف ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ صرف ایکوزیشنز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں فیکٹس پیش کر رہا ہوں, میں ایکیوز کسی کو نہیں کر رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں ہوا کہ آپ کے جو ٹیکسز آپ نے کہے تھے کہ 4.9 ٹریلین ہوں گے FBR کے, وہ ریوائز میں آپ نے 4.7 ٹریلین کر دیے؟ مطلب پھر گروتھ کہاں گئی ہے آپ کی؟ جہاں تک صوبہ سندھ کا تعلق ہے, ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو 742 ارب روپے دیے جائیں گے فرام دی ڈویزبل پول ٹیکسز پلس ٹریڈ ٹرانسفرز, 2 حصوں میں ہوتے ہیں. اب ریوائز کر کے کہہ دیا ہے کہ 742 نہیں, ہماری گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے, ہم اپنی ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے, لیکن آپ کو پیسے ہم 742 نہیں دیں گے. اب ریوائز میں وہ آگئی ہے بجٹ نا, کتاب آپ نے دیکھ لی ہوگی, 680 ارب کر دیے, 680.4 یا 5 بلین. مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی گروتھ بڑھ گئی, آپ نے ٹیکسز بڑھانے کی, زیادہ کلیکٹ کرنے کی بجائے اپنے ٹارگٹ سے کم کلیکٹ کیے, اور آپ نے سندھ کو تقریباً یہ 42 اور 20 62 ارب روپے تو پہلے ہی کہہ دیا نہیں ملیں گے آپ کو, بھائی بھول جاؤ. اور ابھی تک 11 مہینے میں ہمیں ملے ہیں 598 ارب روپے, جو 11 مہینے میں 598 ارب روپے ملے. اگر ہم یہ نمبرز لکھ لیں 598 بلین, اگر آپ اوریجنل ٹارگٹ سے چلتے جو انہوں نے کہا تھا 742 بلین دیں گے ہمیں, تو انہیں ہمیں آخری مہینے میں تقریباً 144 ارب روپے دینے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جب آپ کی گروتھ بڑھ گئی ہے تو آپ کے ٹیکسز بھی بڑھنے چاہیے, تو آپ ہمیں زیادہ پیسے دیں ہمارے حصے کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے. تو 144 بننے, اور جو ریوائزڈ ٹارگٹ جو انہوں نے خود ہی, میں نے کہا نا 60 ارب 62 ارب روپے کم کر دیے تقریباً, اس حساب سے آخری مہینے میں انہوں نے ہمیں 82 بلین روپیز دینے, 82.5 بلین رفلی. اب میں بھی ادھر, آپ بھی ادھر, آپ لوگ مہربانی کر کے 1 جولائی کو میں آپ کو بتا دوں گا, ایک پریس ریلیز کر دیں گے, ناصر شاہ صاحب بتا دیں گے کہ ان 144 کو چھوڑیں جو 82.5 بلین ہے, اس میں سے کتنے ہمیں آخری مہینے میں دیے ریوائز ٹارگٹ پہ پورا کرنے کے لیے, یہ آپ کو نمبر ایز اٹ از بتا دیں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک صوبے کو آپ نے جو پرومس کیا 742 ارب روپے, اس میں اب 62 ارب روپے ویسے ہی کاٹ رہے ہیں پہلے سے ہی, اور پلس جو اور شارٹیج آتی ہے تو وہ افیکٹ اس کرونا وائرس میں جو ہماری چیزیں ڈائیورٹ ہوئی ہیں, اور جو فلڈز آئے تھے ان کا ذکر میں کل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں کروں گا. جو مانسون کے فلڈز آئے تھے کراچی شہر میں, یا پورا جو ہمارا لیفٹ بینک متاثر ہوا تھا, اس کی وجہ سے ہمیں جو ایکسٹرا خرچے کرنے پڑے, وہ اوبویسلی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام پہ اس پہ کا اثر ہوا ہے. تو یہ تو ہو گئی NFC کی بات. اچھا NFC بھی اب اس کو 11 سال ہو گئے, ہر 5 سال میں ہونا ہوتا ہے. ایک خوشائن بات ہے, میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا فیڈرل فائنانس منسٹر کا, اس لیے کہ وہ خود خالق ہیں اس NFC کے, جو اس وقت کے فائنانس منسٹر ہیں وہ اس وقت فیڈرل فائنانس منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں کے دور میں, اور وہ ہیڈ کر رہے تھے نیشنل فائنانس کمیشن کو اس وقت. تو وہ خالق ہیں جو کرنٹ ایوارڈ, جس پہ بڑی عجیب ہی بات ہے نا, اب ان کو فائنانس منسٹر بھی بنا دیا, لیکن ان کے دیے ہوئے ایوارڈ پہ ابھی تک کرٹیسائز کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, NFC پہ کرٹیسزم ہوتا ہے,
مجھے وہ خوشائن بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا, انہوں نے کہا کہ NFC میں کوئی خرابی نہیں تھی, خرابی تھی کہ جو اس میں ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو اتنا ہونا ہے, اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. ہاں, اپنی گروتھ کو بڑھائیں, پھر اس حساب سے ٹیکسز کو بڑھائیں, بس سارا بلیم لگا دیا کہ جی صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں, صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں, ابھی تک یہی کرتے ہیں. تو اگلا NHA بھی میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد آئے. ہماری جو اس میں ڈیمانڈز ہیں صوبے کی, یا ہماری جو پروپوزلز ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے اور مواقع دیے جائیں. سیلز ٹیکس آن گڈس بھی پروونشلائز کیا جاتا ہے کہ صوبے خود کلیکٹ کریں, اس لیے کہ ہم نے سیلز ٹیکس آن سروسز میں ایون دس ایئر جو یہ کہہ رہے ہیں نا بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے, بٹ ٹیکسز میں ہم نے بڑے تیر مارے ہیں. تو اس وقت بھی FPR کے ٹیکسز کی گروتھ 17% ہے ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ, جو 11 مہینے کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس. اور جو SRB ہے سندھ ریونیو بورڈ, اس کی کلیکشن جو ہے وہ 21% ہے, 4% اس سے زیادہ ہے اس وقت بھی. اور پچھلے سالوں میں تو اور زیادہ رہی ہے. پچھلے سال تو انہوں نے, میں نے کہا نا 2 سال تو انہوں نے پچھلے سالوں سے کم ٹیکس کلیکٹ کیا. یہ پہلا سال ہے کہ جب انہوں نے 17% گروتھ کی ہے ایک لو بیس سے, اس لیے کہ یہ بیس وہی ہے جو 2017-18 کا تھا. 2019-20 میں وہی ٹیکس کلیکٹ ہوئے تھے جو 2017-18 میں تھے. تو یہ 17% گروتھ ہے 3 سالوں کی. اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں گے یہ 3 سال کی گروتھ ہے, جس کو اتنا وہ جس کے بارے میں وہ ڈھول بجا رہے ہیں. اچھا, ہم تو چاہیں گے اس لیے کہ آبویسلی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. 57.5% یہ ٹیکس صوبوں کو ملتا ہے, تو ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں کہ اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کریں, اپنی جو چوریاں ہیں ٹیکسز کے اندر وہ کم کرائیں تاکہ صوبوں کو اپنا پراپر حصہ ملے. تو NFC اور جو ابھی تک صوبے کو پیسے ملے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیلوجیکل بجٹ سپیچ میں بھی ہوگا, لیکن یہ تو وہ فگرز ہیں جو کہ آپ کو مل جائیں گے. فیڈرل بجٹ کی ایک کتاب ہوتی ہے ایکسپلینیٹری میمورینڈم آف فیڈرل ریسیٹس, اس کے اندر یہ سارے نمبر ہوتے ہیں, اسی میں سے میں نے صبح بیٹھ کے یہ بھی لکھے ہیں. اور جو کلیکشن کے ہیں وہ میں نے آپ کو 11 مہینے کے بتا دیے کہ ہمیں ابھی تک 598 بلین ملے ہیں. وہ اس میں نہیں ہوں گے کتاب میں, وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اچھا جی, دوسرا PSDP پہ میں نے ایک جب واپس آیا تھا NEC کی میٹنگ سے, اگلے دن یہاں میٹنگ پریس کانفرنس کی تھی, آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر جو میں 2-3 دن نہیں تھا یہاں, لیکن جو خبریں پڑھتا رہا یہ گولہ بارود کہ جی یہ تو پروونشلائز ہو گیا ہے اور فلانا اور فلانا ہے. اور وہ بھائی میں فیکٹس میں ایک اگر غلط بات کہوں تو مجھے آپ کہیں کہ جی یہ غلطی آپ کریں, میں مانوں گا اگر کوئی غلطی میں کروں, میں کوئی اور لفاظی نہیں کر رہا ہوں. تو میں تو صرف پروجیکٹس کو بتا کے آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور میں سندھ کی بات کروں گا نا, اور میں کہاں کی بات کروں گا آپ سے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی ہے. ہمیں وہ پروجیکٹس دیے گئے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, زبردستی تھوپے گئے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں, اب میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا اس دن, دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال بھی ایسا کیا تھا. 10 ارب 9.7 بلین کے پروجیکٹس انہوں نے تھوپے تھے, جس پہ میں نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ صحیح پروجیکٹس نہیں, اور خرچ صرف 500 ملین کر سکے ان پہ. یہ میں نے آپ کو آگے کیا غلط ہے کیا؟ خرچ بھی نہیں, آتھرائز ہے, ایکسپینڈیچر کا مجھے نہیں پتا. جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ریلیزز کی ہم نے 500 ملین کی. اگر اس میں ایک چیز بھی غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. میں نے پروجیکٹس کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی, میں ریپیٹ نہیں کرتا, آپ لوگ پلیز خود دیکھیں. میں اور کوئی الزام تو نہیں لگا رہا نا, میں کہہ رہا ہوں یہ تو وعدے آپ نے پچھلے سال بھی کیے تھے کہ ہم اتنے ارب دے دیں گے, اتنے ارب. میں کہہ رہا ہوں یہ پروجیکٹس ایسے ہیں جن پہ خرچ ہی نہیں ہو سکتا. 9.7 بلین کے پروجیکٹس آپ نے پچھلے سال ہمیں ایک کیبنٹ ڈویژن میں ڈال کے دے دیے تھے, خرچہ 500 ملین ہوا اس پہ, یا ریلیز 500 ملین ہوئے اس پہ. اسی طریقے کے اور کئی پروجیکٹس آپ نے اس سال ڈال دیے ہیں اس میں, جس میں صوبائی حکومت سے
کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. میں نے ادھر بھی کہا اور ادھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ریپیٹیشن ہو سکتی، ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن کے چانسز ہیں. ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی اسکیمیں آپ کر رہے ہیں اور ہم ہی وہی ڈپلیکیٹ کر دیں، اور پھر اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے کہ ان اسکیمز کو ہمیں بھی چارج کرے اور آپ کو بھی چارج کرے، تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ سے پروجیکٹس کنسیو ہوتے ہیں، اوپر سے نہیں ہوتے اسلام آباد سے بیٹھ کے پروجیکٹس کنسیو. اور خاص طور پہ ایسے پروجیکٹس جو کہ ہوں کہ جی فلانی گلی میں نالی بنانی ہے اور اس ڈرین میں ڈھکنا ڈالنا ہے، مین ہول کور ڈالنا ہے. یہ پروجیکٹس ہیں جو بھی دیے ہوئے ہیں، جو ہم کہتے ہیں. اور آن دی کنٹری باقی صوبوں میں بہت اچھی بات ہے، آپ ڈیولپمنٹ کریں. میں کسی صوبے سے کوئی میرا ڈفرنس نہیں ہے. میں وفاق سے کہتا ہوں کہ وہ سب کو برابر، اور ایز پر کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 156 ہے جو کہتا ہے کہ بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوٹی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خرچہ کریں. آپ وہاں پہ میجر روڈز بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم اس پہ آبجیکٹ کرتے ہیں تو ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کتنے سال ہو گئے، کتنے موٹر وے بنا لیا آپ نے. وہ میرے بھائی آ کے دیکھو سندھ کو، سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک کامیاب پروجیکٹ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے سندھ حکومت نے ہی بنایا. آپ کا ایک فیڈرل روڈ کراچی سے ٹھٹا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے بنایا. اس کے بعد میں نے کئی روڈ پچھلی بار بھی گنوائے تھے، پورا سانگر ڈسٹرکٹ، ٹنڈو ولایات ڈسٹرکٹ، ٹنڈو محمد خان، آپ کشمور، جیکباد، تھرو فنڈنگ آف، کہیں پہ ہم نے فارن ایڈڈ فنڈنگ لی ہے، کہیں پہ اپنی فنڈنگ ہے. یہ روڈ رستے ہم نے بنائے. آپ سے کیا ہوا ہے کہ ہم سے پیسے لے کے 50% 3 سال سے بلکہ 4 سال سے وہ روڈ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے، آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالوں کی صفائی نہیں کی یا نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. بھائی آپ آئے تھے، آپ نے کہا یہ ہم کام کریں گے، آپ کرا رہے کسی اور سے ہیں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالے نہیں بنا رہے. اس سال میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیٹیوریشن ہے، میں پنجاب حکومت، آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہو، مجھے نہیں پتا، یہ تو پنجاب کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ وہ اس کا کیا جواب دیں. لیکن یہ میں پڑھ لوں، یہ جو پی ایس ڈی پی جو این ای سی میں دی گئی تھی، اب پرنٹ ہوئی ہوگی، اس کی کنفرم جو کاپی ہے میرے پاس این ای سی والی ہے. کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. ٹف پیور، نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ، سور پائپ، برج ان تحصیل مالکوال، پھالیا، منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤ. یہ کیا ہے بھائی؟ کہیں نالے نہیں بنائے. یہ نالے صرف نالوں میں بہہ جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ صرف بغض کہ اگر حقیقت بتائی جائے انہیں تو پھر شور، مطلب کہیں پہ نالے نہیں بنائے. ہم نے 90 ارب ادھر دیے، 93 ارب ادھر دیے. کہاں ہے بھائی؟ دکھاؤ تو صحیح، اسکیم بتا دو. ہاں بتاؤ کہ تم 90 ارب یا جو بھی کہتے ہو، 90 دن میں نے ان کو گنوائے تھے، اس میں یہ ہمیں نالیاں جو ہمیں پروجیکٹس نہیں ہماری پرائرٹی میں ہیں. صوبے سے پوچھو تو صحیح کہ پرائرٹی کیا ہے. اور دوں آپ کو بہت سارے ایسے، ایک اور بھی آگے، کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی، ٹف پیور، نالا، ایک ہی ٹرمنالوجی ہے. نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ ان چک 105 ایس بی این رکھن ڈسٹرکٹ سرگودا. ایسے کئی ہیں. مطلب یہ آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے پوچھا ہو کہ بھائی یہ اسکیم ہے ہم آپ کی دے رہے ہیں، نالے بنا رہے ہیں. کبھی نالے کہیں نہیں بنائے، اب نالا پارٹی بن گئی ہے، ہر جگہ نالے بنا رہے ہیں. تو یہ جب میں نے آبجیکٹ کیا تھا وتھ فیکٹس کیا ہر جگہ پہ. میں پھر کہتا ہوں کہ لفاظی نہیں ہے، یہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے، اور وہ ڈیٹیلز میں نے
جب پچھلی بار آپ سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک نوٹ آف ڈسینٹ میں نے بھیجا ہے اور بھیجوں گا، اور وہ بھیج دیا. یہ نوٹ آف ڈسینٹ کی کاپی بھی ہے جو میں نے 8 تاریخ کو ہم نے بھیج دیا تھا کہ، اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ NEC کے منٹ سے یہ اس لیے کہ یہ ہمارے تاریخ کا حصہ بنے گی کہ جی ایک صوبے نے فیکچول بیسس پہ آبجیکٹ کیا. ایسے نہیں کہ یہ ختم ہو جائے، جب یہ لوگ پڑھیں گے بتائیں گے کہ جی ایک صوبے نے واقعی کہا تھا. یہ جو 5 سال یہ ابھی تک تو 3 سال ہوئے ہیں، اللہ کرے جلد سے جلد یہ ختم ہو. ٹائم لگتا ہے 300 سال، آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا جس طریقے سے نا مشکل وقت بڑی دیر سے گزرتا ہے، آہستہ آہستہ گزرتا ہے. تو یہ یاد رہے گا کہ جی کسی نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے اندر میگا پروجیکٹس دینے کی بجائے آپ نالوں پہ اور گلیوں پہ اور مین ہولز پہ اور گٹروں پہ کام کر رہی ہے. یہ پتہ چلے گا، یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے. تو PSDP پہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے ان فیکٹس کو ڈینائی کریں کہ جی میں نے یہ فلانی چیز غلط کہی ہے. کیا میں نے یہ غلط کہا ہے کہ جامشورو سیون روڈ جو ہے اس پہ یہ 4 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ان سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ کیا میں نے جب یہ کہا ہے کہ باقی صوبوں میں بڑے بڑے 20-20 25-25 ارب کے، اچھی بات ہے پروونشل روڈ پروجیکٹس دیے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی نیا روڈ کا پروجیکٹ نہیں دیا؟ کہ میں نے غلط کہا ہے؟ چاہے ہم اور باقی صوبوں میں انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو پیسے دیے، ہمیں کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے، آپ کھا جائیں گے. بڑا احسان، کل بھی ایک شخص آئے تھے احسان کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں 1600 ارب کتنے 100 ارب بتائیں. یہ تو بھائی یہ تو آئینی حق ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. 742 ارب دینے تھے آپ نے صرف اس سال، اور آپ نے دیے کتنے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ احسان نہیں ہے، اس کو احسان نہیں سمجھو. یہ اس، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا میجورٹی صوبے سے 70% صوبے سے کلیکٹ ہوتا ہے آپ کے پورے. کیا میں نے غلط کہا؟ کسی ایک چیز پہ غلط بتا دو نا کہ یہ آپ نے فیکچولی غلط کہا. اور میں اگر غلط کہا ہوگا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں مجھے پاس غلط نمبر ہو، میں ایکسیپٹ کروں گا. لیکن آپ صرف اس پہ یہ کہہ دینا کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور ان سے کام نہیں چلے گا، اور فلانا آرٹیکل جو یاد آتا ہے آرٹیکل وہ غلط صحیح پڑھ دیا، یہ آرٹیکل لگا دو بھی، اچھا یہ نہیں لگتا تو یہ لگا دو. مطلب کبھی وہ 140 اب 8 ہے، کبھی 140A ہے، پہلے ایک اور بھی آرٹیکل تھا، وہ جو آرٹیکل ان کو جو اچھا یہ نہیں لگتا یہ لگا دو. وہ بھائی کچھ نہیں لگتا. یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس آئین کے اندر صوبوں کو پورا آ کے صوبوں کو تم ایسے نہیں کچل سکتے جس طریقے سے تم سوچ رہے ہو. جناب تیسری چیز جو میں اٹھانا چاہ رہا تھا، ہاں اس سے پہلے واٹر سے پہلے میں نے آپ کو بتا دوں مردم شماری پہ میری آبجیکشن تھی CCI میں، وہ آبجیکشن نوٹ ہوئی، میں نے اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. اس کے بعد ہم نے اپنا آئینی حق انووک کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں لکھ دیا کہ جی ایک جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس کو ڈسکس کریں. اس لیے پورے سندھ کی آبادی آپ نے کم کاؤنٹ کیا، ہمارا یہ گریونس ہے. اب میں یہ اور وہ خط پہنچ گیا ہے، اور چیئرمین سینٹ نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی لکھ دیا کہ جی آپ جوائنٹ سیشن بلائیں، اس لیے کہ وہ آپ کا کام ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹیرینز اکراس پارٹی لائنز یہ نہ سوچیں گے کہ جی میں پیپلز پارٹی کا ہوں یا میں PTI کا ہوں یا میں MQM کا ہوں. حق کی بات کریں گے. اور جو ادھر ہم نے ایک اپنی آبزرویشن ریز کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ جب نمبر گنتے ہیں تو سندھ کے نمبر آف پرسنس پر ہاؤس ہولڈ باقی سارے صوبوں سے کم ہوتے ہیں. اور اس پہ اگر آپ کریکشن لگائیں جو میں نے کہا ہے تو ہماری آبادی 62 ملین ہو جاتی ہے، جو اس وقت اس نمبر کے حساب سے ان 2017 یعنی آج سے 4 سال پہلے جو انہوں نے 47 ملین کے قریب 4 کروڑ 70 لاکھ کہے تھے، میرے حساب سے کم از کم 6 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی ہے پورے صوبے کی. 20 لاکھ کی. اور بھی میں نے اس میں ڈسینٹنگ نوٹ میں یہ ساری چیزیں کر کے دی ہیں.
لکھ کے دیے ہیں. تو یہ بھی میں آج ریز کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور اس میں یہ بحث ہو اس پہ، تاکہ ہم اپنا آئینی حق، جو اگین آئینی حق ہے میرا، میں کوئی صوبوں اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک صوبے کو حق دیا گیا ہے کہ وہ جا سکتا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلانے کے لیے درخواست کر سکتا ہے، اور میں نے وہ کہا ہے. پانی، کئی باتیں ہوئی ہیں. میں ایک چیز بالکل کلیئر، اگر آپ سب سے زیادہ ہائی لائٹ کریں تو یہ چیز کریں کہ ایک امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ ہم شاید پنجاب سے کہہ رہے ہیں یا کسی اور صوبے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی چوری کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ بالکل کلیئر کر لیں. میری گریونس صوبہ سندھ کی گریونس ہے ارسا سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ قانون کے مطابق پانی کی ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے ہیں. اور میں ابھی تھوڑے سے آپ کو نمبرز بتا دوں. اس وقت تک، یعنی یہ سیزن جب سے شروع ہوا ہے خریف کا، 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے، 1 اپریل سے 10 جون تک، کہ ہر